پنجاب یونیورسٹی میں پتہ چلا جی کہ وہاں پہ کوئی کرنل عبید صاحب ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہے۔ تو وہاں پہ جو سندھ کے آئی او ہیں سعید انسپیکٹر صاحب، وہ ایک دو پولیس اہلکاران کے ساتھ جاتے ہیں اور کرنل عبید صاحب کے جو گنڈے ہیں یا ان کا جو سٹاف ہے وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور ایک انسپیکٹر صاحب وہاں سے بچی جو ہے وہ برآمد نہیں کر پاتے، اور وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے سارا پتہ لگایا تھا کہ یہاں پہ ملزم ظہیر اور بچی جو ہے اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اور سارا، لیکن مجھے انہوں نے گرفتار نہیں کرنے دیا اور یونیورسٹی سے باہر نکال دیا گیا۔ دین ہم سی سی پی او لاہور سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ذوالفقار علی بدر صاحب ہماری اس میں مدد کرتے ہیں، اور دوبارہ سے ایک ایس ایچ او ریحان تھانہ مسلم ٹاؤن کے ایس ایچ او ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ساری رات وہ ہمیں یونیورسٹی کے باہر بٹھاتے ہیں، ساری رات نیگوسیشن چلتی ہیں، ایٹ دی اینڈ وہ بھی ناکام ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دھمکی یہ ملی ہے کہ پوری یونیورسٹی بند کر دی جائے گی اور یہاں سے آپ گزرنا بھی نہ، جس کو کرنل عبید کے مشکل ترین وقت ہم نے دیکھا کہ کرنل عبید کے گنڈے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈھال بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھمکی دیتے ہیں کہ یونیورسٹی بند کر دی جائے گی، اور جس میں ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس وقت، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ کرنل عبید کو اٹھا کے گاڑی میں پھینکیں اور کوئی بھی اس کو اگر کرے گا، کیونکہ یہ کمسن بچی کے اغوا کا معاملہ ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ کارروائی کریں گے اور اس کو نامینیٹ کریں گے اس ایف آئی آر میں۔ تو اس طرح سے ہم نے ملزم اصغر کو وہاں سے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابھی تھانے ہی لائے تھے تو 50 وکلاء کی ٹیم اس کی حمایت کے لیے آ جاتی ہے، جس میں رائے خرم اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور تھانے میں آ کے حلہ بول دیتے ہیں۔ جو اس کیس میں مشکل ترین یا اہم ترین واقعات یا سرکمسٹانسز جو مشکلات سامنے آئیں اس کو میں اپڈیٹ کیا کرتا رہوں لوگوں کی میموریز کے لیے اور اس کو کرتا رہوں۔ تو اس میں میں بتاتا چلوں، رمضان المبارک میں اسی طرح سے پچھلے سال 16 اپریل 2022 کو اسی منتھ میں یہ بچی گھر سے لاپتہ ہوئی تھی۔ 17 اپریل کو بروز اتوار اس کا نکاح نامہ لاہور میں رجسٹرڈ ہوتا ہے اور ایک جعلی فرضی نکاح نامہ بنا لیا جاتا ہے۔ 18 اپریل کو غلام مرزا ورک صاحب کی کورٹ میں والدین کے خلاف ایک ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے، اور جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ بچی نے اپنی رضامندگی سے شادی کر لی ہے اور اس کے والدین اسے ہراساں پریشان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے 19 اپریل کو ایک ہراسمنٹ کی پٹیشن 22A/22B کے تحت سیشن کورٹ میں فائل کی جاتی ہے۔ دین 26 اپریل کو 164 کا بیان کروایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ ایک دم سے ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ تو جب یہ میٹر میرے پاس آتا ہے اس وقت 164 کا سٹیٹمنٹ ہو چکا ہوتا ہے، 26 اپریل کو بیان ہو چکا ہوتا ہے۔ دین ہم یہ تینوں پروسیڈنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 18 اپریل سے لے کر 26 اپریل تک یہ نکاح نامہ اور یہ تمام پر پروسیڈنگ کو ہم گو تھرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً جو 18 اپریل والی پروسیڈنگ تھی اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی لائیں آپ اپنے ایویڈنس لائیں سامنے کہ والدین نے کیسے ہراساں پریشان کیا۔ والدین تو بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، بچی کے لیے تلاش جاری ہے، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیس ان کا ڈائریکٹ کمپلینٹ والا خارج ہو جاتا ہے اور یہ اس میں ایویڈنس پیش نہیں کر پاتے اور 18/5 کو وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے پھر ہم بچی کی حوالگی کی کسٹڈی کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، ساتھ ہی 164 کو چیلنج کرتے ہیں، نکاح نامے کی تصدیق کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نکاح نامہ جعلی ہے۔ تو یہ سارا کام کرنے کے بعد ایک گراؤنڈ جب بنتی ہے کہ یہ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کی وائلیشن ہے اور بچی کم عمر ہے، اور اس کا بے فارم اور تمام تر چیزوں کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں، نادرہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں، تو یہ جب فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز سامنے آتے ہیں تو پھر ایک نیا جرم ایڈ ہوتا ہے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے تحت اور 361 اور یہ دیگر جرائم۔ تو پھر ہم اس میں باضابطہ طور پر نکاح خواہاں کو آپ بیان قلم بند کرتے ہیں اور دین تلاش جاری کرتے ہیں ملزمان کی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک پہلا سٹیپ بتانے لگا ہوں جہاں پہ مشکل ترین وقت ہمارے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے بچی کا جو ملزمان جو تھے وہ لے کر غائب ہو گئے 164 کا بیان کروانے کے بعد۔ تو پھر جی سی کالج کے ہاسٹل میں ہمیں معلوم ہوا، وہاں پہ ریڈ کیا گیا تو پتہ چلا جی آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے لے چلے ہیں اور تمام فون اور موبائل نمبر جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل رہا بچی کی کسٹڈی کہاں پہ ہے۔ کافی دن تک ڈھونڈتے رہے، پھر پتہ چلا جی پنجاب یونیورسٹی میں چلے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں پتہ چلا جی کہ وہاں پہ کوئی کرنل عبید صاحب ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہے۔ تو وہاں پہ جو سندھ کے آئی او ہیں سعید انسپیکٹر صاحب، وہ ایک دو پولیس اہلکاران کے ساتھ جاتے ہیں اور کرنل عبید صاحب کے جو گنڈے ہیں یا ان کا جو سٹاف ہے وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور ایک انسپیکٹر صاحب وہاں سے بچی جو ہے وہ برآمد نہیں کر پاتے،
اور وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میں نے سارا پتہ لگایا تھا کہ یہاں پہ ملزم ظہیر اور بچی جو ہے اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے اور سارا، تو لیکن مجھے انہوں نے گرفتار نہیں کرنے دیا اور یونیورسٹی سے باہر نکال دیا گیا۔ دین ہم سی سی پی او لاہور سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ذوالفقار علی بدر صاحب ہماری اس میں مدد کرتے ہیں، اور دوبارہ سے ایک ایس ایچ او ریحان تھانہ مسلم ٹاؤن کے ایس ایچ او ہیں، وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ساری رات وہ ہمیں یونیورسٹی کے باہر بٹھاتے ہیں، ساری رات نیگوسیشن چلتی ہیں، ایٹ دی اینڈ وہ بھی ناکام ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دھمکی یہ ملی ہے کہ پوری یونیورسٹی بند کر دی جائے گی اور یہاں سے آپ گزرنا بھی نہ۔ تو میں اتنا بڑا ڈیسیژن نہیں لے سکتا، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بن جاتی ہے، تو اس میں وداؤٹ دا پرمیشن آف سینئر آفیسرز، اور اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن چاہیے، آئی جی پنجاب کی پرمیشن چاہیے، آئی جی سندھ کی پرمیشن چاہیے، سندھ گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن چاہیے، تبھی ہم یہاں پہ کوئی آپریشن کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم تمام تر کورم پورا کرتے ہیں، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیتے ہیں، سی سی پی او سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، علامہ اقبال ٹاؤن کے جو ایس پی ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں، اور کوارڈینیشن کرنے کے بعد پھر 4-5 ایس ایچ اوز کی ٹیم جس کو لیڈ کرتے ہیں ایس ایچ او ریحان، اور ایس ایچ او ریحان کی موجودگی میں پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں، اور وہاں سے انفارچونیٹلی یہ کمسن زہرا کاظمی اور ظہیر جو ہے اس کو لے کر فرار ہو جاتا ہے، لیکن ملزم عسکر ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جس کو کرنل عبید کے مشکل ترین وقت ہم نے دیکھا کہ کرنل عبید کے گنڈے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈھال بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھمکی دیتے ہیں کہ یونیورسٹی بند کر دی جائے گی، اور جس میں ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس وقت، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ کرنل عبید کو اٹھا کے گاڑی میں پھینکیں، اور کوئی بھی اس کو اگر کرے گا، کیونکہ یہ کمسن بچی کے اغوا کا معاملہ ہے، ہم اس کے اگینسٹ کارروائی کریں گے اور اس کو نامینیٹ کریں گے اس ایف آئی آر میں۔ تو اس طرح سے ہم نے ملزم اصغر کو وہاں سے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابھی تھانے لائے تھے، تو 50 وکلا کی ٹیم اس کی حمایت کے لیے آ جاتی ہے، جس میں رائے خرم اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور تھانے میں آ کے حلہ بول دیتے ہیں، اور ملزم کو وہاں سے چھڑا کر لے جانے میں اور فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، بالآخر کار فوراً پولیس کی نفری بلائی جاتی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ کی جاتی ہے، اور پتہ پھر اپلیکیشن دی جاتی ہے ٹرانزٹ ریمانڈ کے لیے، سندھ لے کر جانے کی پرمیشن کے لیے۔ پھر وہ بامشکل وہاں پہ بھی پورا ایک جتھا پہنچ جاتا ہے وکلا کا، وہاں پہ بھی ہم فائٹ کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ریمانڈ الاؤ کرواتے ہیں اور سندھ لے کر جانے کی پرمیشن لیتے ہیں، اور بالآخر کار ایک مشکل ترین وقت کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گرفتاری سے لے کر ٹرانزٹ ریمانڈ، مختلف گنڈوں کو فیس کرنا اور یہ کرنا، مشکل ترین وقت کے بعد پھر ہم اس کو ریمانڈ اس کی اجازت ملتی ہے۔ پھر اس میں ایک باضابطہ طور پہ میں بیان لیتا ہوں، جس میں پہلے دن ہی ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا ملزم عسکر کے بیان کے ذریعے کہ یہ اغوا اور اغوا برائے نکاح ہے، اور اس میں جعلی نکاح بھی ہوا ہے اور اغوا بھی ہوا ہے، اور یہ ملزمان اس میں پوری طرح سے ملوث پائے ہیں، اور جس میں ملزم عسکر باقاعدہ طور پہ وعدہ کرتا ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، کہ میں ان ملزمان کو گرفتار کروں گا، جو کہ بعد میں اس نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ پھر اس کو ہم سندھ لے کر جاتے ہیں اور اس کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور وہ 3 ماہ تک جیل رہتا ہے اور معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ گرفتاری کا ایک مشکل ترین وقت تھا جب ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں پوری ایک رجسٹر اور گنڈا ایلیمنٹ سے فائٹ کر کے اس کو گرفتار کروایا، اور یہ 2000 کیس میں سب سے پہلا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بچی کو دوبارہ کہاں لے کر جاتے رہے، بالا کوٹ میں کیا ہوا، چشتیہ میں کیا ہوا، حویلی لکھا میں کیا ہوا، کوٹ لکھپت میں کیا ہوا، اور کیا کیا چیزیں دیتے رہے، انشاءاللہ اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ آج میں صرف اتنی انفارمیشن دوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا اور مشکل ترین وقت کیا تھا۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے، یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے، یہ سی ڈی آر، یہ سابقہ آئی جی سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے آئی جی کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ ڈی آئی جی سی آئی اے وی سی سی کے حصے میں لکھا جائے، ایس ایس پی ڈی آئی جی سی سی پی کے حصے میں، ایس ایس پی سی آئی اے وی سی سی کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے، اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے،
تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے، اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے۔ اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے، ان کیسز کے لیے SOPs ترتیب دیں، دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں، ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دے جہاں صوبے کا آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور صرف ایک باپ کی ثابت قدمی اور کاوشوں سے ہم 1.5-2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ IGP سندھ صاحب نے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2000 کا، یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی، یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں، جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے بعد 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں، یعنی کہ انڈر 14۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر ہے، ظہیر احمد، اس کا CDR نکالا جائے، اس کا CDR ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے۔ پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا CDR کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا، اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا، مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جو CDR کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی کی ریکوری آرڈر کی تھی، یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں CDR لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے۔ جس دن بچی شہر سے، کراچی سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے 16 اپریل، اس دن کا CDR کہاں ہے، اس دن کی لڑکی کی موومنٹ کیا ہے، 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے، 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی، پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے، چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے، حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے، سینئر کرائم رپورٹر ہیں بابا سلیم صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا۔